شریک ہونے والے، اس کو سماعت کرنے والے، اس میں جمع ہونے والے ہم اور آپ کافی وقت سے، کافی دیر سے اپنے اس ادارے جامعہ افسر جماعت اس کے ذمہ داروں اور یہاں کی معلمات اور طالبات، ان سب کی محنتوں اور کاوشوں کا نظارہ کر رہے ہیں، ان کا پروگرام، ان کی محنت اور صلاحی وجہوں کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً تمام ہی بچیوں نے اپنا اپنا پروگرام نہایت عمدہ، اچھا، باشعور طریقے سے اور سلیقے سے پیش کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت، حمد، نعت، نظمیں، تقاریر اور تقریروں میں اردو، انگلش، عربی جو جس نے پیش کیا، الحمدللہ بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت بہترین طریقے سے پیش کیا ہے۔ جو مہمان آئے، جتنے ہمارے محبین اور متعلقین آئے، خوب متاثر ہوئے، سبھی نے سراہا اور سبھی شریک ہونے والے، سن کر دیکھنے والے ایک اچھا پیغام، اچھا اثر لے کر گئے ہیں، جا رہے ہیں یا حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ قبولیت اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ فیض اور فیضان عالم کے اندر پہنچائے اور پھیلائے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم کے جاننے، پڑھنے، سمجھنے والے لوگ وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ پیدا فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور قدرت میں، اور یہ اسی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عورت یعنی لڑکی عطا فرماتے ہیں، کسی کو لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نہ لڑکے دیتے ہیں نہ لڑکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نظام ہے۔ اور اس آیت شریفہ میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں سے پہلے لڑکی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے دین میں، شریعت میں، قرآن اور حدیث میں یہ بات بالکل صاف ستھری ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مومن ہوگا، اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو جیسا اللہ کے حکم کو مانے گا، اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی جزا عطا فرمائیں گے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں ایک آیت شریفہ یہ بھی ہے، علماء حضرات کو پوری جانتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ حدیث شریف میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ کسی عورت نے یا چند عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اور آپ کے سامنے بات رکھی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، سارا ثواب تو یہ مرد حضرات ہی لے اڑے اور زیادہ اجر انہی کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مرد ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو عورت نہیں کر سکتی۔
عورت سے تم واقف نہیں ہو۔ عورت یا مرد کا جو معاملہ ہے اگر اس کو عورت سمجھ لے یا مرد سمجھ لے تو یہ تفریق سمجھ میں نہیں آ سکتی اور نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے جو مفسرین نے لکھا اور تحریر فرمایا ہے کہ اصل مقصد نہ مرد ہونا ہے نہ عورت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اللہ اصل مراد یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو بھی آزمایا ہے اور عورت کو بھی آزمایا ہے۔ مرد کے آزمائش اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو احکام لگائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کو دی ہے وہ مرد ہونے کے اعتبار سے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عورت بنایا ہے اور پھر اس میں بھی علماء اور مفسرین نے یہ فرمایا آدمی کا کالا ہونا، گورا ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا یہ بھی ایک اختیاری چیز نہیں ہے، یہ بھی سب اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو آدمی کالا ہو، گورا ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کی اصل بڑائی اور اس کی اصل فوقیت اور برتری بزرگی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذمے جو کام لگائے ہیں، ذمہ داریوں کا حکم دیا ہے وہ ان کو ادا کرے۔ چنانچہ عورت کے ذمے جو کام ہے گھر کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، اگر عورت اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتی ہے اور بخوبی انجام دیتی ہے تو وہ اپنے اس کام میں، اپنے اس مقصد میں جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا وہ کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے منشوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں الگ الگ وضاحت کے ساتھ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا اور وللنساء نصیب مما اکتسبوا کہ مرد کا حصہ، مرد کی محنت، مرد کی کمائی یعنی اس کے اعمال، قرآن اور حدیث پر، سنت اور شریعت پر چلنا، آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو اللہ اور اس کے رسول پر کی بات پر جتنا عمل کرے گا وہ اتنا ہی پائے گا۔ پھر عورت کو الگ سے بیان فرمایا کہ وللنساء نصیب مما اکتسبوا کہ عورت جو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرے گی، اللہ نے جو کام اس کے ذمہ لگائے ہیں وہ گھر کی ذمہ داری یا شوہر کی ذمہ داری یا بچوں کی ذمہ داری جو بھی ہے وہ اس کو اگر اور اس کا پوری انجام دے گی اور اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، مرتبہ عطا فرمائیں گے اور جنت میں بڑے بڑے مقامات اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی پیش کری ہے۔ ہمارے علماء، اکابرین، ہمارے دوست سبھی موجود ہیں یہاں، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ کافرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا، آپ کا نام بھی لیا، جس قوم کے پاس آپ بھیجیں گے، جن بستیوں میں بھیجیں گے ان کے اشارے بھی قرآن کریم میں کیے گئے اور آپ کی بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے بتایا ہے کہ یہاں یہ دونوں حضرات نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کی عورتیں جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اپنے شوہروں پر ہی ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں یہ کیا ہوا کہ عورت ناکام ہو گئی، عورت نے اللہ کے منشا کو، اللہ کے مطالبے کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دوسری مثال انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ان عورتوں کی بیان فرمائی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اگلی مثال میں فرمایا کہ دو عورتیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان کری، ان کی نیک نامی کو بیان کیا، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کی بزرگی کو بیان کیا. فرعون کہ اللہ کا کتنا بڑا نافرمان کہ جس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہہ دیا، اور اس کا فساد اور اس کا بگاڑ، اس کی فرعونیت کو بیان کیا. سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کو سارے مسلمان عزت سے، ادب سے، احترام سے یاد کرتے ہیں، جن کی نیک نامی ساری دنیا میں سارے مسلمانوں میں مشہور ہے، وہ بھی ایک عورت تھی کہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی عزت کو بچایا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. فرعون کے گھر میں رہ کر فرعون کی جو ذمہ داری ان کے ذمہ تھی اس کو بھی ادا کیا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے مطالبے کو، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بخوبی کیا، فرمایا انجام دیا. ایمان لائی، مومنہ، کاملہ، صادقہ، صالحہ کہ قیامت تک اللہ نے ان کا نام، ان کی نیک نامی اور ان کے کردار کی وجہ سے بلند فرما دیا. فرعون کے گھر میں آسیہ تو عورت ہونے کے باوجود اللہ تعالی کا علم بلند کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو بلند کیا. اسی طرح حضرت مریم سب جانتے ہیں وہ ایک عورت تھی، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی تعریف فرمائی کہ وہ نیک، صالحہ، صادقہ، بزرگی، عبادت گزار. یہ حضرت مریم کے اوصاف اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں. اگر مرد خراب ہے، اگر مرد صحیح نہیں ہے، لیکن عورت اس کے پاس یا اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان، اپنے اعمال کو پورا کر سکتی ہے اور بچا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو منشا، جو ذمہ داری اس کو دی ہے وہ فرعون کی بھی آسیہ کی طرح پوری کر سکتی ہے. اللہ نے نمونہ پیش کیا اور اس کی دلیل. اسی طرح حضرت مریم کہ عورت ہونے کے باوجود ایسا کردار اپنا پیش کیا کہ قیامت تک اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا. تو یہ مثالیں ہمیں یہ پیغام اور یہ نصیحت دیتی ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہی ہو، ہمارے ماں باپ کیسے ہی ہو، یا ہماری سسرال کیسی ہو، ہمارے بھائی کیسے ہی ہو، ہمارے رشتہ دار کیسے ہی ہو، ہمارے پڑوسی کیسے ہی ہو، ہماری برادری کیسی ہو، ہمارے محلے کے لوگ کیسے ہی ہو، اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر ہم قرآن جانتے ہیں، ہم حدیث جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے دین کو سیکھا، اللہ کی کتاب کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ کے اعمال اور اخلاق کو ہم نے سیکھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا. اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کردار، جو رول حضرت مریم نے، حضرت آسیہ نے، حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت خدیجہ نے امت میں پیش کیا ہے، امت کے لوگوں پر، امت کی عورتوں پر، اپنی ماؤں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر پیش کیا. ہم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چلیں، ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں، ہم بھی اپنا وہی عمل پیش کریں کہ لوگ جس طرح حضرت عائشہ کی مثال دیتے ہیں، جس طرح لوگ حضرت فاطمہ کی مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت مریم کی مثال ہے، جیسے حضرت آسیہ کی مثال ہے، اور نہ جانے کتنی مومنات اور مسلمات کی مثالیں ہیں، وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے راستے ہیں. اور نفوس ہے اس بات کے، اور تقاضا ہے اس بات کا کہ جب ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ہمارے استادوں نے، ہماری معلمات نے، مدرسے والوں نے ہمیں یہ سکھایا، بتلایا، سمجھایا
اس پہ ہم نے اپنا قیمتی وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی محنت لگائی، تو یہ رائے کر نہ جائے یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام بے مقصد نہ ہو۔ اب ہماری زندگی ایک مقصد زندگی بن گئی ہے، اب ہم ذمہ دار بن گئے ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے چال چلن سے ہم دوسرے لوگوں کو، دوسری مومن عورتوں کو یہ پیغام دیں، یہ نصیحت دیں کہ قرآن کا تقاضا قرآن کے ماننے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، آخرت کو مانا، دین کو، قرآن کو مانا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر چلیں، اس پر عمل کریں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی، پہلے زمانے کے عورتوں کی لوگ مثالیں دیتی ہیں، جبکہ یہ بات ہر دور میں ہے کہ قرآن جاننے والے کو قرآن کا عامل ہونا چاہیے، حدیث کے جاننے والوں کو حدیث پر عامل ہونا چاہیے، اور دین جاننے والوں کو دین پر چلنا چاہیے۔ اسی سے لوگ نصیحت لیتے ہیں، اسی سے سبق لیتے ہیں، اور یہی ہماری تبلیغ ہے، اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ لہذا ہماری عزیز طالبات اور ہماری سبھی مومن مائیں اور بہنیں اس بات کا عہد کریں، اس بات کا تہیہ کریں کہ ہمیں جو پڑھایا گیا، ہمیں جو سکھایا گیا، اللہ اور اس کے رسول نے، پہلی امت کی مومن عورتوں نے، اس امت کی مومنات نے، صحابیات نے اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسا معاملہ اختیار کیا، جو اخلاق پیش کیا، ہم بھی اپنے محلے میں اور اپنے قریبی لوگوں میں اسی نمونے کو، اسی اسوے کو اور انہیں اعمال کو زندہ کریں گے، تو پھر یہ وقت بہت دور نہیں ہوگا کہ ہمارے گھروں میں سدھار ہوگا، ہماری زندگیاں بدلیں گی، ہماری اولادوں پر، آنے والی نسلوں پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو مولانا فیضان صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، واقعتاً ان کا یہ بڑا احسان ہے اور ان کی یہ بڑی سوجھ بوجھ ہے کہ انہوں نے قرآن کی، حدیث کی، دین کی اس فکر کو لے کر ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا انتخاب کیا، اور اس کا اثر اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو بچیاں کچھ نہیں جانتی تھی، کچھ نہیں پڑھتی تھی، آج وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، ہم کے ذریعے قرآن کی تلاوت، قرآن کے ادب اور اس کے آداب اور اس کے مخارج یعنی تجوید کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور آپ کی نعت اور آپ کے اوصاف کو بڑی خوبی کے ساتھ نظم کے طور پر سنایا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، عورتوں کے اندر، بچیوں کے اندر اس کا ایک بڑا اثر نظر آ رہا ہے۔ لہذا اس کی آئندہ بھی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم یہی درخواست اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ، ہماری مائیں اور بہنیں سبھی، یہ ہماری اصل ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، ان بچیوں پر اپنا مال خرچ کریں، ان بچیوں پر اپنا وقت لگائیں۔ یہی بچیاں ہماری نیک نامی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، یہی بچیاں ہماری بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ ہم مسلمان ذمہ دار، ہمارا معاملہ اور ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں اور مثالیں دیں اور بتائیں کہ یہ بچیاں فلاں مدرسے میں پڑھی ہوئی ہیں، فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا معقول نظام ہے۔ اس لیے سبھی حضرات کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اساتذہ اور معلمات نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بچیوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ اب یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی محنتوں کو قدردانی سے دیکھیں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں
اور ان کے لیے اپنے وقت کا اپنے مال کا تعاون پیش کریں. انشاءاللہ یہ ادارہ بڑھے گا اور پہلے دن سے بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سے خوب کر ترقیات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہوئے اس ادارے کو اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اس کا